تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. سورۃ ملک۔ اس صورت کی فضیلت میں کئی روایات آتی ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ یعنی جو کوئی اس کو پڑھتا ہوگا وہ اس کے لیے کیا کرے گی؟ سفارش کرے گی۔ کب تک سفارش کرے گی؟ جب تک کہ اس کو بخش نہ دیا جائے۔ اسی طرح یہ وہ صورت ہے جو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کو کیوں بنایا؟ یعنی تمہیں زندگی میں کیوں بھیجا اور پھر دوبارہ واپس بلا لے گا اور بھیج کے عرصے میں کیا کرے گا؟ آزمائے گا تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم دیکھیں ہماری طرف کون اچھے اعمال کر کے لوٹتا ہے اس زندگی کے عرصے میں۔ آپ سے سب نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ اچھے اعمال سے بھری ہوئی ہوں۔ عمریں بھی لمبی ہوں اور عمریں لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال سے بھری ہوئی ہوں۔ تو اس دن دیکھا جائے گا کون کیا کارنامے انجام دے کر آیا ہے دنیا میں۔ وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تم کوئی کمی پیشی نہیں دیکھو گے، پس نگاہ کو لوٹا، کیا تجھے کوئی کٹی پھٹی جگہ نظر آتی ہے؟ پھر بار بار نگاہ لوٹا، نظر ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی اللہ کی تخلیق میں اگر کوئی نقص نکالنا چاہو، بار بار نظر لوٹا کر دیکھ لو، لیکن وہ ذلیل ہو کر پلٹ کر تمہاری طرف واپس لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی رکھنا، کوئی جھول، کوئی کمی نظر نہ آئے گی۔ ہم دیکھیں جتنی بار بھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، کہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہو، کہیں کوئی جھول نظر آتا ہو کہ یہاں سے آسمان ٹھیک نہیں بنا، یا کہیں کوئی جوڑ ہی نظر آتا ہو کہ یہاں سے آسمان جوڑا گیا۔ کیسی خوبصورت اللہ رب العزت نے تخلیق بنائی ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، یعنی اوپر تلے 7 آسمان بنائے اور جو تمہارے اوپر والی چھت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو زینت بخشی۔
اس کو خوبصورت بنا دیا. جیسے آج بھی گھروں کی چھتیں خوبصورت بنائی جاتی ہیں نا، کہ لیٹو تو سکون آئے، اوپر دیکھو تو اسی طرح کیسے چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا دی سٹارز کی شکل میں، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا. کس کو؟ ستاروں کو، شعلے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے. اس کے لیے گدھے کی آواز سے چیخنے جیسی آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے. جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی آگ میں نہ ہوتے. آج تو سننے کے لیے آوازیں لگائی جاتی نا، آج وہ سن لو، لیکن کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے. تو اس دن کیا کہیں گے؟ اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ جاتے. پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ کیا اپنے رب سے بے خوف ہو گئے ہو؟ بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تمہیں زلزلے کی صورت میں زمین میں دھنسا دے؟ تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے، یعنی کیا زمین؟ یا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے؟ پھر ان قریب تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. آج تو جھٹلاتے ہو نا، جب عذاب آئے گا تو پھر جان لوگے کہ بالکل سچی دھمکیاں تھی. آیت نمبر 19، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں. کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا جب پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے، کیسے کبھی پر پھیلاتا ہے، کبھی ان کو سکیڑ لیتا ہے. کون ان کو تھامے ہوئے ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ بغیر کسی سہارے کے مزے سے آسمان پر اڑتے پھرتے ہیں. رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں رہا ہوتا. یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ہے تمہارے پاس کوئی لشکر ایسا؟ ہے تمہارے پاس کوئی قوت ایسی جو تمہیں رحمان سے بچا سکے، پھر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر دھوکے کے سوا کسی کھاتے میں نہیں ہیں. یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ اگر اللہ تم سے رزق روک لے تو بتاؤ کوئی ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے میں اڑے ہوئے ہیں. تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے زیادہ ہدایت والا ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے؟ یعنی کس کی مثال دی جا رہی ہے، کس سے میچ کیا جا رہا ہے؟ مومن اور مشرک سے، مومن اور کافر سے. کہ مومن کون؟ جو سیدھا آنکھیں کھول کر چل رہا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے وہ، اور جو آنکھیں بند کر الٹا چل رہا ہے، ہوش ہی کچھ نہیں، کہاں جا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کیا زندگی کا مقصد ہے. تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کا کام برابر ہو سکتا ہے، نہ دونوں کا انجام برابر ہو سکتا ہے. کہہ دیں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. پھر آخر میں آیت نمبر 29، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. کہہ دیں وہی جو بے حد رحم والا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، تو تم ان قریب جان لوگو کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. کہہ دیں کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا؟ اگر اللہ رب العزت زمین سے تمہارے لیے پانی خشک کر دے تو کون ہے جو تمہارے پاس پانی واپس لا دے؟ سورۃ القلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। नून, कसम है कुरान की और इसकी जो वो लिखते हैं कि तू अपने रब की नेमत से हरगिज़ दीवाना नहीं है, और बेशक तेरे लिए यकीनन ऐसा अजर है जो मुनक़ता होने वाला नहीं, और बिलाशुबा यकीनन तो एक बड़े खुल्क पर है। किसको कहा जा रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप इखलाक के बहुत बुलंद दर्जे पर फाइज हैं। अब यहाँ पे कलम की बात की गई। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई तो वो क्या है? कलम था। और फिर इसे हुक्म दिया कि लिख, तो उसने हर वो चीज़ लिख दी जो अबद तक होने वाली है। इसी तरह आप सल्लम के पास सूरत नजम की तिलावत लिखी गई, तो जब हम सब सजदे में गए, सहाबा कहते हैं जब हम सब सजदे में गए तो कलम ने भी सजदा किया। सुभान अल्लाह। इसी तरह और क्या बात की गई है इन आयात में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है कि वो इखलाक के बुलंद दर्जे पर फाइज थे। तो देखते हैं कैसा था हमारे नबी का इखलाक, कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में गवाही दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? इखलाक के बुलंद दर्जे पर फाइज हैं। सैयदा आयशा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा है, तो उन्होंने फरमाया कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। जिसने पूछा, पूछने वाले से क्या कहती हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने अर्ज़ की क्यों नहीं? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक वही था जिसका कुरान में हुक्म है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता क्या थे? कुरान थे। हम सोचें हम कितनी बार कुरान पढ़ते हैं, कितना इखलाक हमारे अंदर आया कुरान का। इसी तरह आप सल्लम के अखलाक की मिसाल सैयदना अनस बयान करते हैं कि एक दिन मैं रसूल सल्लम के साथ चला जा रहा था। आपने निजरान के बुनी हुई मोटी हाशिए वाली एक चादर ओढ़ रखी थी। इतने में एक देहाती आपके पास आया। इसने आपकी चादर को बहुत ज़ोर से खींचा, इतनी ज़ोर से खींचा कि आप सल्लम की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गए, और चादर खींचकर क्या कहने लगा कि तुम्हें जो अल्लाह ने दिया है मुझे भी उसमें से दो। तो आप सल्लम ने पलटकर उसकी तरफ कैसे देखा? मुस्कुरा कर देखा, ना गुस्से हुए ना उनको डांटा कि ये क्या तरीका, ये कैसा तरीका है, चादर क्यों खींची है, कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसने जो सवाल किया उसका वो सवाल भी पूरा कर दिया। कितना खूबसूरत इखलाक। आज हमें खुद से ही कोई तकलीफ पहुंचे और जो हमारे साथ चलने वाला उसी को बोलना शुरू कर देते हैं। सैयदना अनस बयान करते हैं कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला जा रहा था। आपने निजरान की बुनी हुई मोटे हाशिए वाली एक चादर ओढ़ रखी थी। इतने में एक देहाती आया, यानी उसका नाम नहीं, एक देहाती आया। बच्चों को भी डांट देते हैं, गिलास टूट जाए या थोड़ा सा बच्चा दुपट्टा खींच ले या कपड़े खींच ले, छोटी बच्ची भी, हाँ, हालांकि अपना ही बच्चा होता है। इसी तरह से आयशा बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कभी किसी को नहीं मारा, ना बीवी को ना खादिम को, मगर हाँ आप अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। इसी तरह एक वो हदीस कि एक देहाती ने मस्जिद में आकर क्या कर दिया, खड़े खड़े वहीं पर पेशाब कर दिया। कहाँ पर? मस्जिद में, अल्लाह के घर में। कितनी बड़ी बात थी। सहाबा लपके उसकी तरफ दौड़े कि इसको मना करें या इसको डांटे डपटें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कुछ नहीं कहा, सहाबा को भी मना कर दिया कि कुछ ना बोलो इसको। और क्या कहा सहाबा से कि यहाँ एक पानी का डोल गिरा दो, और तुम आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजेगे हो, तंगी पैदा करने के लिए नहीं भेजेगे। और हम में से कोई हो तो पता नहीं क्या हाल करता उसका, कि तुम्हें सेंस नहीं है, कहाँ खड़े हो। और आज बच्चा ही कोई मस्जिद में कुछ कर दे तो इंतज़ामिया क्या सलूक करती है उसके घर वालों के साथ कि वो दोबारा सोचे वो खुद भी मस्जिद जाए कि ना जाए।
تو یہی اخلاق ہے جس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو دین سے کیا کر دیا، دور کر دیا، اپنے اسی برے اخلاق کی وجہ سے۔ پھر آگے آیت نمبر 8، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، پس تو ان جھٹلانے والوں کا کہنا مت مان، وہ چاہتے ہیں کاش تو نرمی کرے تو وہ بھی نرمی کریں، اور تو بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا مت مان، جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گنہگار ہے، سخت مزاج ہے، اس کے علاوہ بدنام ہے، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جلد ہی ہم اسے تھوتنی پر داغ لگائیں گے۔ تو یہاں پہ ہر متکبر جابر جو اللہ کی آیات سے انکار کرنے والا ہے، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو اس کو جو ایسا کر رہا ہے، ہم اس کی جلد ہی پکڑ کریں گے اور اس کو داغ لگائیں گے۔ ہم مازن مشائم بن امین، یعنی جو لوگوں کی چگلی کھاتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے اور لوگوں میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ سے ہم نے فرمایا چغل خور جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ آپ سے ہم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، کینہ رکھنے والا اور تکبر کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہی انسان ہے نا جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور پھر حق کو قبول نہیں کرتا، پھر اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہی درست ہے۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ کیا میں تمہیں تمہارے بدترین افراد کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور دیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بدترین افراد وہ ہیں جو دوستوں میں فساد ڈلوانے والے ہوں، چغل خور ہوں۔ چغلی کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے نا، ایک کی بات دوسرے کو جا کر بتائی جاتی ہے تاکہ دونوں کے درمیان کیا ہو جائے؟ جھگڑا ہو جائے۔ دیکھو سنو، وہ فلاں ہے نا، فلاں وہ تمہارے بارے میں ایسے اور ایسے کہہ رہا تھا، پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ دونوں کے درمیان فساد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور پاک دامن لوگوں پر تہمت لگانے والے ہوں گے۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ سے نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بظاہر عاجز و ضعیف ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں، لیکن کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ضرور پوری کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں بڑے کمزور ہیں، حقیر ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، بھاری جسم والا، تکبر کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح آپ سے ہم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، اس سے بلانا چھوڑ دیں، اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کے ڈر سے ان کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے کوئی بھی بات کرنے سے۔ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بدترین ہے وہ شخص جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، جس کی برائی کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یقیناً ہم نے آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، بس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا۔ پھر جب کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح صبح اپنے کھیت پر جا پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور وہ چپکے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین ہرگز داخل ہونے نہ پائے۔ اب یہ کیا تھا؟ ایک نیک
باپ تھا جس کی یہ اولاد تھی، وہ کیا کرتا تھا جب بھی اپنے باغ کی کٹائی کا وقت ہوتا تھا تو ایک حصہ کس کے لیے نکالتا تھا؟ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ تو جب بھی اس کٹائی کا وقت ہوتا اور وہ یتیم و مسکین آ جاتے اور وہ ان کو ان کا حصہ دے دیتا۔ اب جب باپ دنیا سے چلا گیا، ان بیٹوں نے کیا فیصلہ کیا مل کر، کیا پلاننگ کی کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، خود اتنی محنت کرتا تھا اور کیا کرتا تھا، ایویں بلا وجہ نہیں ان غریبوں کو دے دیتا تھا۔ آج ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کے دلوں میں یہی آتا ہے نا، ہم اتنی محنت سے کمائیں اور آرام سے ان کو دے دیں، کیوں دے دیں؟ تو انہوں نے بھی یہی سوچا اور کیا کہا کہ ہم صبح سویرے نکلیں گے تاکہ کوئی ہمیں دیکھے نہ کٹائی کرتے ہوئے، اور یوں ہی کٹائی کر کے واپس آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دن میں نکلے، روشنی میں نکلے، کوئی دیکھ لے گا تو ہمیں پھر دینا پڑے گا۔ اب کیا کر لیا؟ ارادہ کر لیا، کس کا؟ دوسروں کا حق مارنے کا جو اللہ نے ان کے مال میں رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ باغ کیا ہو چکا ہے، راتوں رات اللہ رب العزت نے اس باغ پر اپنا عذاب بھیج کر اس کو راکھ بنا دیا، جل گیا، خاک بن گیا، جیسے گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اب جب وہ وہاں پہنچے تو کیا کہنے لگے؟ لگتا ہے ہم تو راستہ ہی بھول گئے ہیں، یہ ہماری جگہ نہیں ہے، اندھیرے میں لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ جبکہ وہ راستہ نہیں بھولے تھے، وہی ان کا باغ تھا۔ اور پھر جب یہ چیز دیکھی تو احساس ہوا اور پلٹ آئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے؟ جو خیر کو روکے گا وہ خود بھی خیر سے محروم ہو جائے گا، اور جو خیر کو بانٹتا رہے گا اللہ بھی اس کو نوازتا رہے گا۔ اور کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بری نیت سے بھی بعض اوقات سزا مل جاتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت بھی کر لے انسان، ابھی یہ کام کیا تو نہیں تھا انہوں نے، ابھی کرنے جا رہے تھے، ابھی حصہ سوچا تھا نا، ابھی حصہ مارنا تھا، ابھی مارا نہیں تھا، ابھی باغ تک پہنچے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت ناپسند آئی۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کسی کو دوں گا تو یہ میری محنت ہے تو میرا ہی اس پر حق ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کے وسیلے سے آپ کے رزق میں برکت ڈالے ہوئے ہیں، اور کس کس کا رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے، آپ کے مال میں اس کا حصہ ڈالا ہوا ہے، اور اگر ہم ان کا حصہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہم سے بھی روک لیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہترین اللہ رب العزت نے مثال پیش کی۔ اب ان کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ ان کو اپنی غلطی کا پتہ چل گیا، فوراً پلٹ آئے، فوراً مان لیا کہ یہ ہماری اسی غلطی کی وجہ سے، یہ جو ہم نے غلط نیت کر لی تھی نا، اسی وجہ سے ہوا۔ اس کے برعکس جو اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالتا ہے تو اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ وہ حدیث یاد کر لیں کہ جب ایک بادل سے کسی نے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر، اور وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے بادل کو ہی حکم دے دیا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر، تو وہ اس کشمکش میں، یہ جاننے کے لیے، اس تجسس میں اس بادل کے پیچھے چلنے لگا کہ یہ بادل جاتا کہاں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بادل کہاں برستا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون سا انسان اس بادل کے برسنے سے اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آخر تم ایسا کیا کرتے ہو اپنے اس باغ میں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بادل کو حکم دے دیا؟ تو اس نے کیا بتایا تھا کہ میں جب بھی اس باغ کی پیداوار کرتا ہوں اس میں سے سب سے پہلے حصہ کس کا نکالتا ہوں؟ اپنے رب کا نکالتا ہوں، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، اور پھر تیسرا حصہ واپس اس میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی، بادل کو حکم دے دیا جاؤ میرے اس بندے کے باغ کو سیراب کرو، جا کے اس پہ برسو جا کے۔ تو اللہ غیب کے خزانوں سے پھر مدد کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور جو دوسروں کا حصہ مارتا ہے اللہ اس سے بھی روک لیتا ہے۔ خیر، پھر آگے آیت نمبر 42، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ
وقت نہیں تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ کب بلایا جاتا تھا؟ دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے۔ دن میں 5 وقت اذان پڑتی تھی کانوں میں، 5 وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا تھا، لیکن وہ جاتا نہیں تھا۔ اب انجام کیا ہوا کہ جب سب لوگ سجدے میں جھکیں گے تو وہ شخص کیا ہوگا؟ کھڑا رہے گا۔ وہ جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں پائے گا، اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ جائے گی اور وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، ذلت چھاری ہوگی۔ یہ سب لوگ تو جھک رہے ہیں اللہ کے آگے اور وہ کھڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر قوم جس کی پرستش کرتی تھی، جس کو پوچھتی تھی اس کے پیچھے چلی جائے، تو صلیب والے صلیب کے پیچھے، بتوں والے بتوں کے پیچھے، دوسرے معبودوں والے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے، کون سے لوگ؟ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہو یا بد، اور کچھ بچے کھچے اہل کتاب رہ جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے؟ تم کیوں نہیں جا رہے؟ سب اپنے اپنے رب کے پیچھے چلے گئے ہیں، اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلے گئے ہیں جس کو پوچھتے تھے، تم کیوں نہیں جاتے؟ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے اپنے معبود کو پہچاننے کے لیے؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ پنڈلی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اس وقت کہاں گر جائیں گے؟ فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھلاوے کا سجدہ کرتا تھا یا پھر سجدہ کرتا ہی نہیں تھا۔ جی آخرت میں وہ شخص باقی رہے گا، کھڑا رہے گا، سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ ایک تختے کی مانند ہو جائے گی، جیسے کوئی تختہ نہیں ہوتا اکڑا ہوا، لکڑی ہو جائے جیسے، آپ اس کو فولڈ کرنا چاہیں نہیں ہوتی نا، موو کرنا چاہیں نہیں ہوتی نا، ربڑ کی کوئی چیز ہوتی ہے ہو جاتی ہے، تختہ فولڈ نہیں ہوتا۔ تو وہ جھکنا چاہیں گے، وہ جھک نہ پائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلایا جاتا تھا لیکن وہ نہیں آتے تھے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے، یہ ان کے لیے اس میں کتنی سخت وعید ہے۔ ان سب کو بتایا جائے، ان سب کو سنوائے جائے، اور پھر جو پڑھتے ہیں اور جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں جھک پائیں گے، ان کی کمریں بھی تختے کی طرح اکڑ جائیں گی، اور کیا شرمندگی کا عالم ہوگا، کیسی ذلت چھاری ہوگی کہ ہر مومن، ہر مسلمان سجدے میں جھک جائے گا، گر جائے گا، اور سوائے چند لوگوں کے جو کھڑے ہوں گے، سالم ہوں گے، جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے، پھر شرمندگی کی مارے نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ بس چھوڑو مجھے اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ وہ نہیں جانیں گے۔ سنستدرجہم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کوئی حرام کام کر کے، غلط کام کر کے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس کے بدلے کوئی نعمت ہی دے دیتا ہے، اس پر نعمتوں کی فراوانی ہوتی جا رہی ہے اور وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ اس خوش فہمی میں ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہے، اور یوں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ خوش فہمی اس کو مزید گناہوں میں لے جاتی، یہاں تک کہ اچانک پھر اس کی پکڑ کی جاتی ہے۔ اس ڈھیل کا ملنا اس کو کہتے ہیں استدراج۔ سنستدرجہم، سو ہم آہستہ آہستہ اس طرح لے جائیں گے کہ وہ نہیں جانیں گے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم تو عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 51، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہیں کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضرور ہی پھسلا دیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کفار قریش کہ بغض اور عداوت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں ایسے گھور گھور کر دیکھتے ہیں جیسے نظروں سے ہی کھا جائیں گے، اور جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو کیا ہے؟ دیوانہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا نظر حق ہے،
اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ بہرحال جب تم نظر بد کی وجہ سے غسل کروایا جائے تم سے تو غسل کر لیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب نظر بد اگر کسی کو لگ گئی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جس کی لگی ہے اس کے غسل کا پانی اس پر ڈالا جائے تو وہ درست ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا نصیحت کی جا رہی ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم سے نظر بد کی وجہ سے غسل کروایا جائے تو غسل کر لیا کرو۔ آج تو کوئی کسی کو کہہ دے کہ بھئی تمہاری لگی اپنے غسل کا پانی دے دو تو وہ تو کہے گا کہ بس یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کو برا نہ مانو، لگ جاتی ہے، بعض اوقات اپنی ماں کی لگ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین کو ان الفاظ کے ساتھ پناہ دیتے تھے۔ کس کی پناہ میں دیتے تھے؟ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کس سے بچنے کے لیے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو کیا کرتے تھے؟ دم کیا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان، ہر زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ دعا پڑھی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہارے لیے ہر چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور ہر نفس کی برائی سے یا حاسد کی نظر بد کی برائی سے شفا طلب کرتا ہوں۔ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ سورۃ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ وہ ہو کر رہنے والی، وہ تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ سمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی یعنی کیا کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلا دیا۔ سو جو سمود تھے وہ حد سے بڑھی ہوئی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے اس پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا۔ سو تو ان لوگوں کو اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہوں، تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ پھر آگے فرعون کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی گرفت کی جب اس نے نافرمانی کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ پس جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، پس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے۔ ایک بار ٹکرا دینا تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، پس وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ کیا منظر ہوگا، کیسے اللہ رب العزت کا عرش فرشتے اٹھائے ہوں گے اور تمام مخلوق اللہ کے سامنے پیش کی جا رہی ہوگی، ان کے نامہ اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے، ان کا نتیجہ سنایا جا رہا ہوگا، اور کوئی بھی چیز جس کو انسان دنیا میں چھپایا کرتا تھا، کیسے اپنے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے اس دن چھپی نہ رہے گی۔
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو پکڑو میرا نامہ اعمال پڑھو، یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ یعنی جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو وہ خوشی خوشی سب کو کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ جیسے کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے، کوئی اچھا رزلٹ آ جائے نا، آج کل تو اسٹیٹس پہ لگایا جاتا ہے، دکھاتے ہیں سب کو کہ لو دیکھو ہمارا نام اعمال نامہ، دیکھو میرا رزلٹ، تو وہاں بھی خوشی خوشی دکھائے گا سب کو، لو میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور کیا کہے گا یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا، کہاں سمجھ لیا تھا؟ دنیا میں سمجھ لیا تھا اس بات کو کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، میرا حساب مجھے دیا جائے گا۔ پس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں جس کے میوے قریب ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا کرتے تھے۔ گزرے ہوئے دن کون سے؟ وہی دنیا میں جو اعمال کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور لیکن جسے اس کا اعمال نامے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی جو دنیا میں مجھے موت آئی تھی وہ میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی، مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہوگی۔ اسے پکڑو، پس اسے توق پہنا دو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے پس اسے داخل کر دو۔ بلا شبہ وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے اور نہ اس کے لیے زخموں کی دھون کے سوا کوئی کھانا ہے جسے گناہگاروں کے سوا نہیں کھاتا۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے، بلا شبہ یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہ لقب دیتے تھے نا کہ یہ شاعر ہے، اور کیا کہتے تھے؟ کاہن ہے، جادوگر سے کسی سے سیکھ کے آتا ہے، یا جادوگر ہی کہہ دیتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نصیحت ہی نہیں پکڑتے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ آیت نمبر 48 وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے یقیناً کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے۔ جو ڈر جائے، جو ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہو، اسی کو یہ کتاب نصیحت دیتی ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ یقیناً کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً ثابت شدہ یقین ہے۔ پس اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، فسبح بسم ربک العظیم۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال کا ہے۔ اب یہاں پہ سیڑھیوں والے کیوں کہا گیا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ آسمان ہے، کیونکہ فرشتے آسمانوں پر چڑھتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس تو صبر کر، بہت اچھا صبر کرنا۔
بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ جو ڈرنے کی بجائے اس عذاب کا، اس قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر کیا کرو؟ صبر کرو. بے شک وہ اس کو دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں. جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے. مجرم چاہے گا کاش کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے. کس کو؟ اپنے ہی بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ہی بھائی کو، اپنے پیاروں کو ہی اس دن کہے گا کہ میری جگہ لے لو، میری جان چھوٹ جائے، یہ میری اولاد ہے، اس کو میری جگہ جہنم میں پھینک دو، مجھے بچا لو. اور یہی وہ رشتے ہیں جن کے لیے انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور یہی وہ رشتے ہوں گے اس روز کہ انسان کہے گا میری جگہ اس کو جہنم میں پھینک دو، مجھے چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے گا اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا، اور تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں، پھر اپنے آپ کو بچا لے. یعنی اس دن انہیں لوگوں کو جن کو گھر میں جگہ دیا کرتا تھا، جن کا خیال رکھتا تھا، جن کے لیے ساری زندگی گزارتا تھا، جن کے لیے کماتا تھا، جن کے لیے محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، جن کے آرام سکون کا خیال کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال کرتا تھا، ہر گرمی سردی سے کے بچاؤ سے خیال کرتا تھا، اور اس دن کیا کہے گا کہ انہی کو پھینک دو، مجھے بچا لو. ہرگز نہیں، یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے. وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا. پیٹھ پھیری کس سے پیٹھ پھیری؟ اللہ کے کلام سے پیٹھ پھیری، اللہ کی ذات سے منہ موڑا، اس کے ذکر سے منہ موڑا، اور مال جمع کیا اور اسے بند رکھا. مال جمع کر کر کے اس کو بند رکھا، کسی کو دیا نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا. بلا شبہ انسان تھوڑ دلا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے ہی چھوٹے دل کا مالک ہے. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ایک دم سے بڑا ہی گھبرا جاتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہو جاتا ہے. روکنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو اپنے تک محدود کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کو چھپانے لگتا ہے، چھپا چھپا کر رکھنے والا بن جاتا ہے. تو جزا فضا کرنا کیا ہوتا ہے؟ بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا، اللہ سے شکوہ کرنا. تو کہیں ہمارا ایسا حال تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان بڑے ہی تھوڑے دل کا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فٹافٹ ہی گھبرا جاتا ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس رب سے بدگمان ہو جاتا ہے جو اب تک اس کو نوازتا آیا تھا. اور جب کوئی خیر ملتی ہے تو بہت روکنے والا بن جاتا ہے. الا المصلین، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، یعنی نماز ادا کرنے والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سوا، یعنی اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے نہیں ہیں. وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، وہ مشکل وقت میں جزا فضا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نماز کی طاقت ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کوئی مشکل آئی ہے تو جانا کہاں ہے؟ اپنے رب کے حضور جانا ہے، اس لیے وہ نہیں گھبراتے. تو گھبراہٹ اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا نا، قرآن میں آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ایمان والوں کو کہ کس سے مدد مانگو؟ نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو. تو جب بھی کبھی گھبراہٹ ہو، دل میں تنگی ہو، دل بے چین ہو، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کیا کریں؟ نفل ادا کریں اور بتا دیں اپنے دل کا حال اپنے رب کو. جب آپ اٹھیں گے ساری گھبراہٹ دور ہو چکی ہوگی، سارا خوف دور ہو چکا ہوگا. اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا، یعنی سوال کرنے والے کے لیے اور محروم رہ جانے والے کے لیے بھی. محروم کون رہ جاتا ہے؟ جو بیچارہ مانگتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مالوں میں ان سوال کرنے والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی دیتے ہیں، مسکین لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھتے.
اور وہ جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ اللہ کا عذاب ایسا ہے جس سے ہم بے خوف ہو کر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم تو بے خوف ہی رہتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں پر یا جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ وہ جو اپنی ایمانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں، اب اگر جنت کا وارث بننا چاہتے ہیں، جنتوں کے باغات میں عزت دیے جانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کوالٹیز کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہوگا۔ ہر مشکل وقت میں کس کی طرف لپکنا ہے؟ اپنے رب ہی کی طرف لپکنا، اسی سے فریاد کرنی ہے، اس سے کوئی شکوہ نہیں کرنا، اس سے بدگمان نہیں ہونا، اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو دوسروں پر خرچ کرنے والے بننا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بننا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 43 میں، جس دن وہ قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ وہی دن ہے جس کو یہ جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی دن ہے جس کو یہ بھول بیٹھے تھے دنیا میں۔ سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ یقیناً اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے گا تو مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اب یہ کون تبلیغ کر رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، جو اگر تم ایسا کرو گے وہ تمہاری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے گا اور تمہیں ایک وقت تک مقرر تک تمہیں مہلت دے گا۔ پھر کہنے لگے، اس نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن میں بلایا تو میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ میں نے دن اور رات اللہ تعالیٰ محنت کی، دن بھی بلایا، رات بھی بلایا، دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، کوئی موقع ایسا نہیں گزرا جو میں نے جانے دیا ہو۔ میں نے ہر وقت ان کو آپ کے راستے کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے نہ مانی، اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ کیسا صبر تھا، اور کیسا صبر تھا پیغمبروں کا۔ آج تو ہم کسی کو ایک بار کہتے ہیں، دو بار کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب نہیں ہم نے کہنا، کہتے رہتے ہیں، دوسرا تو آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ مانتے ہی نہیں تھے، دور بھاگتے تھے، اور اگر کبھی پاس بیٹھ کے سننا پڑ جاتا ہے یا گزرتے ہوئے کیا کر لیتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ہی ڈال لیتے تھے کہ کانوں میں آواز بھی نہ جائے۔ اور کوئی آپ کو دیکھے اور کانوں میں انگلیاں رکھ لے، منہ پر کپڑا ڈال لے، کیا فیل ہوتا ہے؟ کتنا صبر تھا پیغمبروں کا۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ آ کے پریشان ہو جاتے ہیں، اب نہیں میں نے کسی کو بتانا، اب نہیں میں نے کسی کو کہنا، کوئی آتا تو ہے نہیں، اب کیا کریں؟ کوئی سنتا تو ہے نہیں دین کی بات۔ اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا۔ پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی۔ اب اپنے رب کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے پکارا میں نے ان کو۔ اب دیکھیں پیچھے بات آ رہی تھی نا کہ اپنے دکھ اپنے رب کو سناؤ۔ گھبراہٹ کا علاج کس میں ہے؟ دعا میں ہے، نماز میں ہے، اللہ کو پکارنے میں ہے۔ اب جب اللہ کو پکارو تو پورے دل کا حال سنا دو۔ اب کس خوبصورت طریقے سے اپنے رب کو اپنے دل کا حال سنا رہے ہیں۔
کسی کے سے جا کے جھگڑا نہیں کرے کہ دیکھو میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ اللہ کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے ان کو دن میں بھی تبلیغ کی، رات میں بھی تبلیغ کی، پھر کیا کہہ رہے ہیں، بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر بے شک میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی، اور میں نے انہیں چھپا کر دعوت دی، بہت چھپا کر، یعنی تنہائی میں بھی سمجھانے کی کوشش کی، اعلانیہ طور پر بھی تبلیغ کی۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، اگر تم اپنے رب سے معافی مانگ لو گے یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اگر تم پلٹ آؤ گے، توبہ کر لو گے۔ تو اس میں استغفار کے بھی فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تم پلٹ آؤ گے، گناہوں سے سچی توبہ کر لو گے، تو تمہارا رب تمہیں کیا کیا عطا کرے گا، تمہیں معاف بھی کر دے گا، برستی ہوئی بارش تم پر اتارے گا، مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی دنیا کی بھی فراوانی کر دے گا اور جنت بھی قسمت میں کر دے گا اگر تم کس کو لازم پکڑ لو گے، استغفار کو لازم کر لو گے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو گے، تو دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی، دنیا کا عذاب بھی ٹل جائے گا اور آخرت کا عذاب بھی ٹل جائے گا۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرما دیا، دیکھتے نہیں اس کی تخلیق پر غور تو کرو کہ کس طرح اس نے چاند کو نور بنا دیا، سورج کو چراغ بنا دیا، کس طرح زمین کو پھیلا دیا اور اس میں تمہارا رزق کا انتظام کر دیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 میں، اور نوح نے کہا اے میرے رب زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، بے شک تو اگر انہیں چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کسی نافرمان سخت منکر کے سوا کسی کو نہیں جنیں گے۔ اب یہ بد دعا کب کی تھی نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال تبلیغ کے بعد۔ کتنا صبر تھا، 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ وہ لوگ بھی 950 سال سن رہے تھے، پہلے عمریں لمبی ہوتی تھی نا۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جب قرآن سنا تو کیا کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ کس نے کہا؟ جنوں نے کہا۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نخلا کے میدان میں، تو وہاں جنہوں نے آپ سے قرآن سنا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ سے وسلم کو بتا دیا۔ اب جب قرآن سنا جنہوں نے تو کیا کہنے لگے؟ انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک عجیب ہی کلام سن لیا۔ کیا میرے اور آپ کے دل میں بھی کبھی قرآن کو سن کے ایسا آیا، جب میں نے اور آپ نے بھی پہلی بار سمجھا ہو، سنا ہو کہ میں نے تو یہ ایک عجیب ہی کلام سن لیا؟ لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے ایک ایسی عجیب کتاب کو سن لیا ہے، کلام کو سن لیا ہے جس نے آپ کے اندر تک کو بدل دیا؟ نہیں، ہمیں لگتا ہے ہم فیملیئر ہیں، وہی نا، ہمیں یہی لگتا ہے نا۔ تو ان کے سننے کا انداز دیکھیں نا، پھر انہوں نے کیسے سنا کہ ان کو لگا کہ ہم نے تو ایک الگ ہی کلام سن لیا۔ ہم بھی یہ کہیں کہ واقعی ہم نے تو ایک عجیب چیز حاصل کر لی ہے، ایک انہونی چیز حاصل کر لی ہے، ایک ایسی عجیب چیز جس نے ہمارے اندر ہلچل مچا دی ہے، جس نے ہمارے دلوں کو زندگی دے دی ہے۔ یہ دلوں کی زندگی کی کتاب ہے، یہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے یہ کتاب، اور آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے، آپ کے نظریے کو بدل دیتی ہے، آپ کی سوچ کو بدل دیتی ہے۔ تو جنہوں نے تو قرآن سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو ایک عجیب کلام سنا ہے۔ تو آپ نے بھی قرآن سنا ہے، آپ نے کیسا پایا اس کو؟
آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ نے اس قرآن کو سنا تو آپ نے اس کو کیسا پایا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اب کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسا عجیب کلام سنا ہے؟ جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کوئی ہیر پھیر ہی نہیں ہے اس میں، ایگزیکٹ سیدھا راستہ منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ایک ایسا عجیب کلام سنا جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور اب ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کے بن کے رہیں گے۔ کیا ارادے ہیں ہمارے بھی اس کلام کو سننے کے بعد؟ کیا ہماری زبانوں پہ بھی یہ باتیں آ سکتی ہیں؟ کیا ہم بھی اس لائق ہیں کہ اپنی زبانوں پہ اپنے بارے میں یہ باتیں لا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو واقعی ایک عجیب کلام سنا ہے، ایسا کلام جس نے میرے دل کو اندر زندگی لے آیا جو، اور میں نے مان لیا کہ یہ واقعی سچی کتاب ہے، اس نے تو میری زندگی بدل دی ہے، اس نے تو مجھے ہر موڑ پہ میرے لیے سیدھا راستہ مجھے دکھا دیا۔ اب میں اس کو مان لوں گی، اب میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اب میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گی، جو بھی کروں گی آپ کی رضا کے لیے کروں گی۔ اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اتنا سا قرآن سن کے سبھی سمجھ گئے۔ اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے نہ کوئی اولاد، اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارا بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا ہے، اور یہ کہ بے شک ہم نے گمان کیا کہ بے شک انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ اب عرب کے بعض مشرک جب کسی جنگل و بیابان جگہ میں پڑاؤ ڈالتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں جو جنوں کا سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس سے جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی کہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو نہ جنوں سے ڈرنا چاہیے نہ ان کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ان سے ڈر بھی ہے تو کس کی پناہ میں آنا چاہیے؟ اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہیے۔ جیسے وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ کیا اور یہ دعا پڑھ لی۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ کہ بے شک ان انسانوں نے گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو کبھی نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ بے شک ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا تو ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا ہے۔ اب پہرا کس کے ذریعے سے کروایا جا رہا تھا؟ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، جب قرآن اتارا جا رہا تھا تاکہ کلام کو باحفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جا سکے، تاکہ کوئی بھی اس قرآن سے کچھ اچک کر نہ لے جائے اور اس کو ہیر پھیر نہ کر دے، یعنی کوئی جن۔ اب یہاں پہ اسی پہرے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اسی شعلے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی کچھ سن لیتا تھا تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب آتا تھا جس سے اس کو جلا کر، اس جن کو جلا کر راہ کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ کہ بے شک ہم اس کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، تو جو اب کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے۔ جب چھوٹے ہوتے تھے لیٹتے تھے ایسے لگتا تھا کوئی ستارہ ایسے ٹوٹ کے گیا ہے، تو سمجھ نہیں آتی تھی کیا۔ آج تو ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم آسمان بھی دیکھیں بیٹھ کے، کہ نظر آئے کہ کیسے جنوں کو وہ شعلے پڑ رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ جاتے ہیں جب اوپر، ابھی بھی جاتے ہیں سننے کے لیے جو اللہ رب العزت فرشتوں کو فیصلے دے رہے ہوتے ہیں زمین پہ اتارنے کے لیے۔ اور یہ کہ بے شک ہم نہیں جانتے کیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ یعنی جب انہوں نے آسمان پر ایسا پہرا دیکھا تو وہ پریشان تھے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو زمین پر اترنے جا رہی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا یا برائی کا ارادہ کیا جو آسمان پر اتنا پہرا لگایا ہوا ہے۔ اب جب قرآن کو سنا تو پہچان گئے کہ یہی وہ چیز تھی، یہی وہ نعمت تھی جو لوگوں پر اتاری جا رہی تھی، اس لیے آسمان پر اتنا پہرا لگایا گیا۔
اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں جو مختلف گروہ چلے آئے ہیں۔ اب آپ نے پوچھا تھا نا کل جنوں کا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ جن، اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں جو مختلف گروہوں میں چلے آئے ہیں۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم کبھی اللہ کی زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے۔ اتنا سا قرآن سن کے کیسی خوبصورت تبلیغ، کیسا پہچان لیا اپنے رب کو بھی پہچان لیا، اپنی زندگی کے مقصد کو بھی پہچان لیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم کبھی اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر کبھی اسے عاجز کر سکیں گے۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے جب ہدایت سن لی ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو وہ نہ کسی نقصان سے ڈرے گا نہ کسی زیادتی سے۔ اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں، پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہی ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کا قصد کیا، سیدھے راستے کا ارادہ کیا، اور جو لوگ ظالم ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، کہہ دیں میں نہیں جانتا آیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا میرے رب کے لیے کچھ مدت رکھے گا، وہ غیب کو جاننے والا ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت کو پیچھے اور آگے، کس کے لیے؟ وحی کی حفاظت کے لیے۔ کون سی چیز قریب ہے؟ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ عذاب یا قیامت، جس کا کفار مکہ ہر وقت مطالبہ کرتے تھے، اگر سچے ہو تو لے آؤ، دکھاؤ کب آئے گی۔ تو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے کہ کیا ہے اس کی مدت کا علم کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو ہی ہے، وہی غیب کو جاننے والا ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے، جسے وہ جتنا بتا دے غیب میں سے، تاکہ جان لے کہ بے شک انہوں نے واقعی اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کر مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے یا اس سے زیادہ کر لے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، یقیناً ہم ضرور تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ رات کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا تھی؟ تہجد کی عبادت کیا تھی؟ فرض تھی۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے یا اس سے زیادہ کر لے، اور قرآن کو کیسے پڑھو؟ خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ آپ سے سب نے فرمایا اپنی آوازوں کو قرآن کے ذریعے زینت بخشو، یعنی خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھا کرو، خوبصورت انداز سے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے۔ بلا شبہ تیرے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے، یعنی دن میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا تعلق نہیں بنتا جو رات کے اندھیرے میں وہ ایک محبت والا تعلق بنتا ہے، جو ایک خاموشی میں چپ کے اپنے رب سے باتیں کرنے سے بنتا ہے۔ اور اپنے رب کا نام ذکر کر، کیونکہ جب انسان کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ ایسا وقت تلاش کرتا ہے، کیونکہ ایسا سکون اور اطمینان والا وقت ملے جب وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر سکے۔ اور تہجد کا وقت کیا ہے؟ ایسا ہی خوبصورت وقت ہے۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا کہ میں رات کو وضو کر کے بھی سوتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا؟ تو انہوں نے فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، یعنی تمہارے گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔
پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اپنے رب کا نام ذکر کر اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کو کارڈ ساز بنا لے اور اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں اور انہیں چھوڑ دے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا۔ ہمارے لیے بھی دن اور رات میں کوئی تو وقت ایک ایسا پرسکون والا ہونا چاہیے نا، جس میں ہم بالکل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کریں۔ حنیفہ، یکسوئی، ایسی یکسوئی کہ ہوش ہی نہ ہو آس پاس کی۔ اور چھوڑ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے۔ بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17، پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا؟ اس روز کیسے بچو گے اگر تم کفر لے کے گئے اپنے رب کے پاس، اگر تم انکاری بن کر لوٹے، تم نے اللہ کی آیات کو مانا نہ، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں عمل نہ کیا۔ کیا اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، کیسا ہولناک دن ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ اس نصیحت کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ پا لے، اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ بلا شبہ تیرا رب جانتا ہے کہ یقیناً تو رات کی 2/3 کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہیں، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ پس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نماز تہجد میں کیا کر دی؟ تخفیف کر دی۔ سورت کی ابتدا میں کیا بیان فرمایا تھا کہ اپنے رسول کو نصف رات یا 2/3 یا 1/3 رات تک نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور احکام شریعہ میں عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے تابع ہوتی ہے۔ سورت کی اس آخری آیت میں اللہ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کا پورا اہتمام کیا، اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی نماز تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ کس کے پیچھے؟ نبی کریم صحابہ کیا کرتے تھے؟ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے فوراً پیچھے وہی کام کرنے لگتے تھے۔ اب جب انہوں نے بھی اتباع شروع کر دی تو اللہ رب العزت نے اس کو کم کر دیا، لیکن چونکہ مقررہ وقت کی پوری پابندی مسلمانوں کے لیے مشقت کا باعث تھی، اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نماز تہجد کی ادائیگی کو اس نے اب آسان کر دیا۔ رات اور دن کے اوقات ان کے گزرے ہوئے اور باقی ماندہ حصوں کو وہی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تہجد کے وقت تحدید بغیر کمی پیشی کے تمہارے لیے مشکل امر ہے، اس لیے اب اس نے نماز تہجد کے معاملے کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم سے جتنی دیر ہو سکے نماز تہجد پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو اس کو زیادہ اتنا لمبا نہ کیا جائے، یعنی فرض نماز کو اتنا لمبا نہ کیا جائے کہ لوگ پریشان ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ کمزور بھی ہیں جماعت میں، کچھ کام سے آنے والے بھی ہیں، کچھ صبح کے اٹھے ہوئے کام پر گئے ہوئے لوگ بھی ہیں، تو اس لیے ان کا بھی خیال کیا جائے۔ ہاں، نفلی نماز جتنی لمبی مرضی ادا کرو، لیکن جو فرض نماز ہے اس کو مناسب رکھا جائے، اس میں قرات کو مناسب رکھا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔
اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھ کھڑا ہو، بس ڈرا۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب سستی چھوڑو، اٹھو کھڑے ہو، تم پر ایک بھاری ذمہ داری آ گئی ہے۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ اللہ کا پیغام تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بس ڈرا اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کر۔ اب اس میں فخر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اب تم لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کے اوپر دائی بن گئے ہو، بلکہ اس پر کیا کرو؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور پلیدگی کو یعنی نجس کو چھوڑ دو، اور اس نیت سے احسان نہ کر کے زیادہ حاصل کرے، اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کر۔ ہم تو اسی نیت سے احسان کرتے ہیں کہ دوسرا پلٹ کر ڈبل احسان کرے ہم پر، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس نیت سے احسان نہ کر کے حاصل کرے اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کرو۔ اب اس کام میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں جو تکالیف لوگوں کی طرف سے آئیں ان پر کیا کرو؟ صبر کرو۔ آپ کے پاس بھی اللہ کا کلام پہنچ گیا، آپ نے سن لیا، جان لیا، پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، کیسے ہم کلام ہوتے ہیں، کون سا راستہ جنت کا ہے، کون سا راستہ جہنم کا ہے۔ تو آپ پہ اور میرے اوپر بھی کیا فرض ہے کہ اب ہم اپنی سستیاں چھوڑ دیں۔ چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اپنی سستیوں کو چھوڑ دیں پیچھے، اب آپ اہل القرآن میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں تھما کے آپ کو ایک ذمہ داری دے دی ہے۔ اب اپنی سستیوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور بڑھ جائیں اس کتاب کے ساتھ، اس میں مزید تدبر کریں، اس میں مزید آگے بڑھیں، اس کی تعلیم حاصل کریں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے چھوڑ دو، اب کمبل اوڑھ کر لیٹنا چھوڑ دو، اٹھ کھڑے ہو، نکلو، جہاد کرو اس کتاب کے ساتھ، اور پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ کس بات پر؟ کہ اس نے تمہیں چنا اس کتاب کے لیے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے رب کی بڑائی بیان کریں ان دنوں میں، خصوصی طور پر، کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دی۔ اب ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، اور پھر اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر کیا؟ صبر۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا اور حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح تیار کرنا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے۔ ان قریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی چڑھنے کی تکلیف دوں گا۔ کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص جو دنیا میں مال و دولت پر اکڑتا رہا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو دنیا میں دیا آخرت میں بھی اس کو نواز دے گا؟ ہرگز نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو دشوار گھاٹی چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، پس وہ مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی، پھر مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا۔ کس سے؟ اس کتاب سے، اللہ کی آیات سے، اللہ کے پیغمبر سے۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے جلد ہی جہنم میں داخل کروں گا، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جہنم کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، چمڑے کو جھلس دینے والی ہے۔ اس پر 19 مقرر ہیں۔ 19 دروغے مقرر ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، مگر دائیں طرف والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کر دیا؟ کیا سوال کریں گے؟ کس سے سوال کریں گے؟ مجرموں سے سوال کریں گے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکن من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔
ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا سزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا۔ وہ یقین کیا؟ موت آ گئی، قیامت آ گئی۔ پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی، تو انہیں کیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، جیسے وہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں۔ ایسے نصیحت سے بھاگتے ہیں اللہ کے کلام سے جیسے کوئی شیر سے بھاگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے آج دنیاوی پارٹی کے لیے دعوت دی جائے، کیسے لوگ لپک لپک کے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں فلاں کو بھی لے ہیں، فلاں کو بھی لے ہیں، اور جب نصیحت کی طرف بلایا جائے تو بھاگتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور لائق ہے کہ بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القیامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور کو بھی درست کر دیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، ہم تو اس کے ایک ایک پور کو درست کر کے بنائیں گے۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، کوئی پناہ کی جگہ ہے جہاں بھاگ کر پناہ لے سکوں؟ ہرگز نہیں، آج پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیری رب ہی کی طرف پلٹنا، جا کر ٹھہرنا ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آجو پناہ دے دوں گا، آجو توبہ قبول کر لوں گا، دروازے کھلے ہیں، آجو اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں، پردہ ڈال دوں گناہوں پہ۔ لیکن اس روز کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ اس دن انسان بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگر جب وہ اپنے بہانے پیش کرے تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی جلدی حاصل کر لے۔ بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر، پھر بلا شبہ اس کو واضح کرنا ہمارے ذمہ۔ اب کیا ہے، جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی جلدی نہیں پڑھو، اس کا آپ کے دل پر اتارنا اور اس کو محفوظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو، وَتَعْذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو۔ ہم بھی ایسے نہیں کہ جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں ہی بدلا چاہتے ہیں۔ جلدی ملنے والی کیا ہے؟ دنیا ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں دنیا میں ہی مل جائے، دنیا کی ہر چیز سمیٹنا چاہتے ہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، اور یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی۔ ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً یہ جدائی کا وقت ہے۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلاؤ اب ان پیروں فقیروں کو جن کے پاس جاتے تھے، جن سے مرادیں مانگتے تھے، کہاں گے وہ؟ کرواؤ ان سے دم، اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً یہ کون سا وقت آ گیا ہے، یہ تو جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ کون سی جدائی؟ جسم اور روح کی جدائی، دنیا کی جدائی، اور پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ جب
روح کو جسم سے نکالا جائے گا تو کیسے؟ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے۔ آیت نمبر 36 ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، ایسے ہی جنت میں چلا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، پس درست بنا دیا، پھر اس نے اس سے 2 قسمیں نر اور مادہ بنائی، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہوتا؟ میں اور آپ سوچیں، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ کہیں بھی ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا ہمارا۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں، سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا۔ اب خواہ اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزار بن کے اللہ کا فرما بردار بن جائے، چاہے تو ناشکرا بن کے اللہ کا نافرمان بن جائے۔ اب اس کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس پہ بہت احسانات کیے، اس کو کتنی پیاری خوبصورت شکل دی، ماں کے پیٹ سے صحیح سلامت نکالا، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا، تو اب چاہے تو، اور ہم نے راستہ بھی دکھا دیا، اب اس کے اوپر اختیار ہے، چاہے تو اپنے رب کا بن جائے، چاہے تو شیطان کا بن جائے، چاہے تو ناشکرا بن جائے، چاہے تو شکر گزار بن جائے۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی، بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ اللہ والے کیسے کس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں؟ اپنے رب کی محبت میں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، ابھی کیا پڑھا ہے کہ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں لے آئی؟ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم یتیموں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں، لیکن کھانا کس لیے کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم سے کوئی شکریہ، کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کم از کم شکریہ تو بول دیتا، اتنا تو بنتا تھا نا کہ تھینک یو تو بول دیتا، اس نے تو تھینک یو بھی نہیں بولا، میں کون سا اس سے کچھ مانگ رہا تھا، تھوڑی رسپیکٹ تو دے دیتا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھوانے والا ہوگا۔ پس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائی، انہیں ان کے صبر کرنے کے عوض جنت اور ریشم کا بدلہ عطا فرمایا، اور وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا۔ اور ان پر چاندی، خوشے کیسے تابع کر دیے جائیں گے؟ یعنی کوئی دل چاہے گا ٹہنیاں خود ہی آ جائیں گی پاس کہ لو اتار کے کھا لو، دل چاہتے نا درختوں سے توڑ کر کھائیں، ٹہنیوں کو حکم دے دیا جائے گا، وہ خود ہی تابع ہو جائیں گی، خود ہی جھک جائیں گی کہ آرام سے توڑیں گے اور کھا لیں گے۔ اور ان پر چاندی کے برتن اور آب خورے بھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوا ہوگا۔ کیا خوبصورت شیشہ ہوگا جو چاندی سے بنا ہوگا۔ انہوں نے ان کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا، یعنی ان شیشوں میں برتنوں میں جب شراب ڈالی جائے گی تو اندازے سے، جیسے آپ گلاس میں پانی کسی کے لیے جاتے ہیں تو نہ اوپر اتنا زیادہ بھر کے نہ اتنا کم کہ وہ پی نہ سکے،
تو ہر طرح کی مہمان نوازی کا، خوبصورتی کا لحاظ رکھا جائے گا، اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونڈ ملی ہوگی، اور اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے، اور ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرو گے، یعنی ملازم اور خادم بھی کیسے ہوں گے؟ ایسے خوبصورت جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا، اور انہیں چاندنی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاک شراب پلائے گا۔ بلا شبہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ یقیناً ہم نے ہی تجھ پر قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر اتارنا، پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا بہت ناشکرے کا کہنا نہ مان، اور اپنے رب کے نام صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کر، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کر، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح بیان کیا کر۔ آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتیوں میں شامل کر لے جن کی ایسی مہمان نوازی کی جائے گی، اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالم لوگ اور کسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اپنی جنت میں داخل کرتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے، اور ظالم لوگ اس نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں، پھر جو تند ہو کر تیز چلنے والی ہیں، اور جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا، پھر جو انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دینے والی ہیں، پھر جو دلوں میں یاد الہی ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہونے والی ہے، یعنی ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ جس چیز کا تم سے وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سب ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں قیامت کا نقشہ کھینچ کر آگے اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو مردوں کو، اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، ایک سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلے سے کسی کام آتا ہے۔ بلا شبہ وہ آگ محل جیسے شرارے پھینکے گی۔ جہنم کی آگ نکل رہے ہیں، جہاں کہیں آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس میں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، آگ کے شرارے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو جہنم کی آگ کے شرارے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ محل کی طرح، اتنا بڑا بڑا ایک، جیسے وہ زرد اونٹ ہوں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی ہلاکت ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جھٹلانے والو، تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ دنیا میں جتنا تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ دنیا میں کہا جاتا تھا نہیں جھکتے تھے، اکڑتے تھے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا قرآن سن لیا، جہنم کے بارے میں سن لیا، جنت کے بارے میں سن لیا، اب اس کے بعد اور کون سی ایسی بات رہ گئی ہے بتانے والی کہ جو ان کے دل میں اثر کر دے، جس سے ان کے دل نرم ہو جائیں، جس سے ان کے دل ڈر جائیں اور وہ اللہ پر ایمان لیں، اللہ کی مان لیں، اللہ کے بن جائیں۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے جوڑ لے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو تقوی کا لباس پہنا دے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا